السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن، حدیث اور فقہی مسائل کا نورانی پیغام۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی ارشد میر کا یوٹیوب چینل علم کا سفر۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے آج اس ویڈیو کے اندر سبق نمبر 5 کے تحت قرآن کی ایک آیت، ایک حدیث شریف اور ایک فقہی مسئلہ سماعت کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان تینوں چیزوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، لا تحصوها، تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جیسے ہماری آنکھیں، کان، دل، عقل، صحت، پانی، ہوا، کھانا، نیند اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں۔ ان میں سے ہر نعمت اتنی قیمتی ہے کہ اگر صرف ایک نعمت بھی چھن جائے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں شکر گزار بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں نہ صرف اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے بلکہ انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر ماں باپ، اساتذہ، دوست اور وہ لوگ جو ہمارے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں۔ ایک فقہی مسئلہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے سجدے میں جاتے ہوئے، نماز کی حالت میں اگر کسی نے سجدے میں جاتے ہوئے پاؤں اٹھا لیا ہو تو کیا سجدہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ جواب سنیے۔ اگر سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں تو سجدہ صحیح نہیں ہوتا۔ اگر سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں تو سجدہ صحیح نہیں ہوتا، نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہوگی، اس لیے کہ سجدہ فرض ہے۔ ایک نصیحت سنیے، شکر گزاری صرف زبان سے شکر الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے نعمت کو پہچاننا، زبان سے تعریف کرنا اور اعمال سے اللہ کی اطاعت کرنا، یہ ہے اصل شکر۔ شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔